بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہم سب کے لیے رمضان شریف کا مہینہ عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں، اس کی مغفرتوں اور رحمتوں کو پوری طرح وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں جمعیت علماء میسور کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں انہوں نے امت کی رہنمائی اور اصلاح کی نیت سے کسی نہ کسی عالم دین کا کسی نہ کسی عنوان پر جہاں خطاب کرواتے ہیں، وہیں مجھ جیسے تہی دامن انسان کو بھی اس لیے طے کیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ آج جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ایک حدیث کے تناظر میں ہے۔ ایک حدیث ہے جسے طبرانی نے ذکر فرمایا ہے، معجم صغیر اور معجم کبیر میں بھی جس کا ذکر ہے۔ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن معاذ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: خذوا العطايا ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة ألا أن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أذلوكم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصنع؟ قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہدیہ اور تحفہ اسی وقت قبول کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ہدیہ رہے، لیکن جب وہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے تو اسے قبول نہ کرو۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر ایسا نظر آتا ہے کہ تم یعنی امت کے عام لوگ اسے چھوڑو گے نہیں، یعنی اس رشوت کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر اور ضرورت تمہیں مجبور کرے گی۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
آگاہ رہو کہ اسلام کی چکی بہرحال گردش میں رہے گی، گھومتی رہے گی اسلام کی چکی۔ اس لیے کتاب اللہ جدھر چلے اسی کے ساتھ چلو۔ آگاہ رہو کہ عن قریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے۔ تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کریں گے، اور اگر فرما برداری کرو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورت میں جب یہ حالت پیش آ جائے گی، ایسے حکماں ہم پر مسلط ہو جائیں گے، تو ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے بچاؤ کے لیے؟ فرمایا وہی کام کرو جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب نے کیا، کہ انہیں آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر وہ دین پر قائم رہے اور اطاعت الہی میں جان دے دینا معصیت کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہوئے۔ حدیث میں چند چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کی طرف آگاہ فرمایا ہے، چند نصائح فرمائے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت یا ہدیے کے سلسلے میں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہدیہ اسی وقت تک قبول کرو جب تک کہ وہ ہدیہ رہے، جب وہ دین کے بارے میں رشوت بن جائے تو اس کو قبول نہ کرو، لیکن تم لوگ اس کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر و فاقہ تمہیں اس سے بچنے سے روکے گا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیے کا ایک ادب بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص تمہیں ہدیہ دے رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ جو کچھ تمہیں دے رہا ہے وہ ہدیہ ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے یا پھر وہ تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ تم سے یہ چیزیں دے کر، ہدیہ اور تحفے کی چیزیں دے کر کوئی غلط کام تم سے لینا چاہتا ہے، کسی باطل میں تمہارا تعاون چاہ رہا ہے، تو یہ نہ لینا تمہارے لیے اچھا ہے، بلکہ نہ لینا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدیہ الگ چیز ہے اور رشوت الگ چیز ہے۔ دوسری بات، کوئی آدمی رشوت ہی دے رہا ہے مگر دیتے ہوئے سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ یہ رشوت نہیں دے رہا ہوں میں بلکہ ہدیہ دے رہا ہوں، اسے قبول کر لو، لیکن لینے والے کو پتا چل گیا کہ یہ چیز جب میں اس سے قبول کروں گا تو آگے چل کر مجھ سے یہ کوئی غلط کام لینا چاہتا ہے، کوئی باطل میں میرا تعاون چاہ رہا ہے، تو وہ رشوت ہو جائے گی۔ اس رشوت کو ہدیے کا نام دے دینے سے وہ رشوت ہدیے سے نہیں بدل جائے گی۔ رشوت کی حقیقت الگ ہے، ہدیے کی حقیقت الگ ہے۔ ہدیہ وہ ہے جو شخص محبت سے، مودت سے، آپ سے اچھے تعلق کی بنا پر، بغیر کسی دنیا کی غرض سے وہ دے آپ کی خدمت میں، تو وہ ہدیہ ہے۔ اور رشوت وہ ہے جس کے ذریعے سے حق کے باطل کرنے یا ناجائز اور باطل کے حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ راشی وہ ہے جو باطل پر مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے، اور جو اپنے حق کو اصول کرنے یا اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے دیا جائے اس حرام رشوت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ رشوت وہ ہے جو آدمی اس واسطے کسی کو دے کہ اس سے میں غلط کام لوں۔ مثال کے طور پر کسی مولانا کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کر رہا ہے، پیش کر کے اس کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں ان سے میں کوئی ایسا فتویٰ لوں گا، ایسا مسئلہ پوچھوں گا جو بظاہر میرے خلاف ہے، حقیقت میں میرے خلاف ہے، لیکن وہ اس طرح سے مجھے فتویٰ دیں گے، اس طرح مجھے مسئلہ بتائیں گے کہ وہ میرے حق میں ہوگا۔ اور اسی طرح کورٹ کچہریوں میں جو کچھ چلتا ہے کہ کسی کا حق دبا لیا
اور مقدمہ چل رہا ہے، اور اس حق کو اپنے لیے ثابت کرنے کے لیے، اپنا ثابت کرنے کے لیے، اپنا حق بنا کر پیش کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی غلط کام ہے اس سے لینا چاہتا ہے تو اس کی خدمت میں کام لینے سے پہلے ایک لفافہ پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خدمت میں جا کر کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر کے دو، حالانکہ یہ کام غلط ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنا حق اٹک گیا ہے، اب وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اب وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی تحفہ کسی کو دے رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فلاں حق ہے، میں وصول کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اب اس وقت جو کچھ پیش کر رہا ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے، اسے رشوت نہیں کہا جائے گا. آج بڑی بڑی طاقتیں مسلمان سیاستدانوں کو اسی دین کے معاملے میں رشوت کے ذریعے سے اپنے دام فریب میں پھانس رہی ہیں. بڑی بڑی ریاستیں، بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی خدمت میں اسی لیے رشوتیں دیتے ہیں یا ان کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے، باطل پر کام کریں گے، باطل کا ساتھ دیں گے، تو یہ پورا رشوت ہے، پوری کی پوری طرح حرام ہے. ایک اہم بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس وقت یہ رشوت کا بازار گرم ہوگا، تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ تم فقر و حاجت میں مبتلا رہو گی، تم کو ضرورت ہوگی پیسوں کی، رقم کی. تو آپ علیہ السلام نے خدشے کا، ایک ڈر کا اظہار فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے فقر و فاقے کی وجہ سے ان چیزوں کو لینا نہیں چھوڑو گے. تو ہمیں ایسے موقع پر خاص کر اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کی طرف سے کوئی پیشکش ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہیں ہم سے غلط کام تو نہیں لیا جائے گا، کسی باطل میں تعاون تو ہم سے نہیں لیا جانا ہے. دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ کہ اسلام کی چکی گردش میں ہے، یعنی اسلام پر حالات پہ حالات آتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آمنا کہہ دینے پر ہم چھوڑ دیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، کہ یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے. ایسا نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد مختلف حالتیں آئیں گی، سب کے لیے تیار رہنا پڑے گا. تو اسلام کی چکی گردش میں آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مختلف حالتیں، پریشانیاں، مصیبتیں مسلمانوں پر آتی رہیں گی. تو اب اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ حرب و ضرب پیش آئے گا، قتل و قتال، فتنے اور فسادات. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر تمہیں چاہیے کہ تم اس طرف چلو جس طرف قرآن کہہ رہا ہے، یعنی شریعت کہہ رہی ہے. من مانی نہ کرو، خود سے قرآن کے احادیث کے مطالب مت نکالا کرو، شریعت میں غلط باتیں خود سے داخل مت کیا کرو، بے جا قیاس مت کیا کرو. شریعت جو کچھ کہہ رہی ہے اسی کے مطابق چلنے میں تمہارے لیے خیر و عافیت ہے. تمہارے لیے پناہ اور نجات کا سامان صرف اور صرف شریعت کی پاسداری میں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو تمہیں کامیاب بنانے والا ہے. تو یہ جو فتنہ و فسادات کا دور ہے، ہر طرف مسلمانوں کا نام لیا جا رہا ہے، ہر غلط چیز کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے، فتنے اور فسادات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن اپنے آپ کو صبر کا، استقلال کا پہاڑ بنا کے رکھنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تیسری بات جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، خبردار رہو کہ ان قریب کتاب اور حکمران جدا جدا ہو جائیں گے. حکمراں الگ ہوں گے، اللہ کی کتاب الگ ہوگی. یہ جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں حکمراں الگ ہوں گے، یہ غیر مسلموں کے بارے میں نہیں، خود مسلمانوں کے بارے میں.
یعنی مسلمان حکمران رہیں گے لیکن کتاب اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، شریعت سے کوئی ان کا تعلق نہیں رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کی زندگی کیسے ہوگی، اس کا لائف سٹائل کیسے ہوگا، کیسے رہے گا وہ؟ آج جو کچھ ہم مسلمان سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی حدیث کی کھلی ہوئی مثال ہے، کھلی ہوئی تشریح ہے، وضاحت ہے کہ وہ کتاب اللہ الگ ہے، شریعت الگ ہے، وہ الگ ہے۔ وہ اپنے آپ کو شریعت سے، کتاب اللہ سے مستثنی مانتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی اسی سیاست کو پا لینا ہے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سیاستدانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اپنے لیے دنیا کی دولتیں جمع کرنا، بلڈنگیں بنانا اور اپنے لیے بے جا بے شمار دولتوں کو اکٹھا کر لینا، پراپرٹیاں بنا لینا اور اپنے خاندان کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو حکومتوں میں حصے دلا دینا، کام دلا دینا، یہی سب سے بڑی کامیابی ان کی ہے۔ وہ حق پہ جا رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں یا حق کا ساتھ دے رہے ہیں، کسی چیز سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی سیاستدان ہے، سیاست سے اس کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے شریعت کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ چوتھی چیز جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ رہو کہ عنقریب تم پر ایسے عمراء اور حکام مسلط ہوں گے جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے۔ یعنی اپنے لیے ایسی ایسی چیزوں کو منتخب کر لیں گے، ایسی ایسی چیزوں کو وہ چن لیں گے جو تمہارے لیے نہیں چنیں گے۔ یعنی حکمران ہوگا مسلمانوں کا، ساری عیش و عشرتیں، ساری آسانیاں، آرام اپنے لیے طے کر لے گا اور اس کے مقابلے میں وہ قیمت چکائے گا اپنے قوم کے آرام کی۔ اپنے قوم کا آرام جائے بھاڑ میں آرام سے رہوں، میرا خاندان آرام سے رہے، میری فیملی آرام سے رہے، بس یہ اس کی فکریں ہوں گی۔ آج جو کچھ چل رہا ہے یہ بھی اسی حدیث کا بالکل واضح تصور ہے، واضح مثال ہے۔ حکمران آج کا جاہ و جلال، عزت اور مقام، منزلت، عائش اور راحت، ساری چیزیں اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اب جب قوم کا نام آتا ہے، نمبر آتا ہے، تو قوم کے حق میں کیا ملتا ہے؟ پریشانیاں، مصیبتیں، فتنے اور فسادات میں جھونک دینا، یہ ساری چیزیں قوم کے لیے پسند کر رہا ہے اور اپنے لیے تو عیش و آرام پسند کر رہا ہے۔ اور ان کی ریس چلتی ہے، حکمرانوں کی آج ریس چلتی ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، فلاں حکمران میرے سے چھوٹا ہے، فلاں کے رقبے میں، فلاں کی حکومت میں اتنا رقبہ آ رہا ہے اور میری حکومت میں اتنا بڑا رقبہ ہے۔ اس طرح آپسی ٹکریں چلتی رہتی ہیں۔ پانچویں چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا انہی حکمرانوں کے بارے میں کہ اگر تم ان حکمرانوں کی نافرمانی کرو گے، جو کچھ وہ کہتے ہیں، احکام لاگو کرتے ہیں، قوانین لاگو کرتے ہیں، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تم کو قتل کر دیں گے۔ اچھا، تم اپنے قتل سے بچنے کے لیے ان کی فرما برداری کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی نافرمانی کو برداشت نہیں کریں گے، ان کا جلال اتنا ہوگا، وہ اپنے آپ کو اتنا معزز سمجھیں گے، اتنے بڑے عہدیدار اور منصب والا سمجھیں گے کہ ان کی کوئی خلاف ورزی کرے وہ ان کو برداشت نہیں ہوگا۔ اگرچہ خلاف ورزی کرنے والا حق پر ہو، اللہ کے دین پر قائم ہو مضبوطی کے ساتھ، اور جو خلاف ورزی کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہو کہ یہ حکمران اللہ کے راستے پر نہیں ہے، دین کے راستے پر اور حق کے راستے پر نہیں ہے، اس واسطے اگرچہ وہ خلاف ورزی کر رہا ہو، مگر اس کے باوجود وہ برداشت نہیں کرے گا کہ فلاں میری خلاف ورزی کرے۔ حالانکہ وہ حکمران مسلمان ہوں گی، جو کچھ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اچھا چلو ان کی فرما برداری کر لے تو ظاہر بات ہے حکمران ہے،
شریعت کے خلاف احکام لاگو کر رہا ہے تو اس کی تابعداری کر کے، اس کی اطاعت کر کے کہاں حق پہ چلنا ہوگا، گمراہ ہو جائیں گے اس کے راستے پر چلنے والے، تو اتنا بڑا کٹھن راستہ ہوگا۔ تو یہ سارے کٹھن راستے آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور امت پہ آنے والے کٹھن اوقات کا ذکر فرمایا۔ وہ سارے اوقات اس وقت آ چکے ہیں۔ رشوت عام ہے، مسلمان حکمرانوں کو اپنی قوم اور ملت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ان کو تو اپنی فکر ہے، اور ان کی طرف سے جو احکام لاگو ہوتے ہیں اور جو چیزیں وہ قانون میں پاس کرتے ہیں، ہم ان حکومتوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو مسلمان حکومتیں کہلاتی ہیں۔ اسلامی تو نہیں کہا جائے گا، مسلمان حکومتیں کہا جائے گا۔ ان مسلمان حکومتوں میں جو کچھ چل رہا ہے بالکل واضح مثال ہے اس کی، کہ شراب کی اجازت مل گئی، عورتوں کو دکانوں میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی، عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت مل گئی، سینما ہال کھل گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ جب منظر آپ علیہ السلام نے کھینچا کہ امت پہ ایسے ایسے حالات آئیں گے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو اصحاب ہیں، آپ کے جو حواری ہیں، ان کا حوالہ دیا کہ ان پر بھی ایسے حالات آئے، ان کو آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، شریعت پر قائم رہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہے، کسی طرح اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پہ وہ نہیں آئے۔ تو اسی طرح تم کو بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح ان پر حالات آئے اسی طرح تمہارے اوپر بھی حالات آ رہے ہیں۔ آج جو کچھ حالات آ رہے ہیں، صرف اسلام کے نام پر مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے، نماز کے نام پر لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، جماعت کے نام پر لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بالکل وضاحت کے باوجود آج مستقل یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں ہمارے اوپر، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ جو کچھ ہوتا رہے گا وہ ہوتا رہے گا۔ مختلف قسم کی چال بازیاں چلتی رہیں گی، دین پر استقامت سے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ خود کو مسلمان کہلانے والے حکمران بھی ترچھی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے مسلمانوں کو جو دین پر چل رہے ہیں، دہشت گرد کہا جائے گا، ان کو دین پر چلنے سے باز رکھنے کی تدبیریں کی جائیں گی، 3 طلاق کے خلاف بلیں پاس کی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ داڑیاں دیکھ کر مذاق کیے جائیں گے، اسلامی مذاق ادا کو دیکھ کر، ان کے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر مذاق کیا جائے گا، انگلیوں سے اشارے کیے جائیں گے۔ غرض دین ہر ایک کے لیے کھٹک رہا ہوگا، شریعت ہر ایک کے لیے کھٹک رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں ہم سب کے لیے رائے عمل وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، اپنا کام ہے دین پر چلنا، شریعت کے احکام پر عمل کرنا۔ یہ قانون الہی ہے، اس پر اگر ہم چلتے رہیں گے، شریعت کے مطابق اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا تعاون ہمارے لیے شامل حال رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت بہت سے فتنوں میں گھر جائے گی، اس سے خلاصے کی کیا راہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عزیز کی کتاب یہ حل ہے جس کے پاس کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، جو کہ خدای حکیم و حمید کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہی ہمارے لیے شفا کی چیز ہے۔ 7ویں نمبر پر آپ علیہ السلام نے آخر میں بیان فرمایا کہ موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ۔ ایک مومن کو اس پر یقین آ جائے کہ مجھے اللہ کے راستے میں مرنا، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے مار دیا جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے بہتر ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے۔ میرے سامنے لالچیں آ رہی ہیں، مجھے رشوتیں دی جا رہی ہیں، طرح طرح سے اکسایا جا رہا ہے، دولت اور جاہ کی تمنائیں مجھے کھا رہی ہیں، آرزویں مجھے کھا رہی ہیں کہ اگر میں ان پر شریعت کو چھوڑ دوں گا، ان کی باتوں کو مان لوں گا تو میرے لیے عیش و عشرت کی زندگی ملے گی،
آسائش اور راحت کی زندگی ملے گی، اور اللہ کی اگر شریعت کو میں اپنا لوں گا، حق پر رہوں گا، تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، فقر و فاقہ، فتنہ اور فساد، حتیٰ کہ میری جان بھی چلی جائے گی۔ تو یہ دو راستے اس کے سامنے ہیں، تو اس موقع پر ایک مسلمان، سچے پکے مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ آدمی ایسے موقع پر حق راستے کو اختیار کرے، اگرچہ اس کی جان کا بھی اس کے لیے خطرہ ہو، کیونکہ اس میں اللہ راضی ہے۔ تو وہ راستہ ہمارے لیے زیادہ مفید اور کارگر ہے، ہمیشہ کی کامیابی دلانے والا ہے، جو راستہ آخرت میں ہمیں کامیاب کرنے والا ہو، جو راستہ اللہ کی رضامندی تک ہم کو پہنچانے والا ہو۔ جس راستے سے اللہ ناراض ہو وہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ ایک ایمان والے کا راستہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔